السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقفات تدبریہ کا نمبر 12. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان انذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابن کثیر. لما کانا جب تھا، معاقبت عقاب یعنی سزا دینا، العصاة عاصی کی جمع گناہگار، مجرمین مجرموں کو، جب گناہگاروں مجرموں کو سزا دینا، وتنعیم المتقین اور متقین کو انعام دینا، نعمتیں عطا کرنا، من فضلہ ورحمتہ اس کے فضل اور رحمت میں سے ہے، وعدلہ ولطفہ بخلقہ اور اس کے عدل اور اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی مہربانی میں سے، وکان انذارہ لہم عن عذابہ وبأسہ اور اس کا خبردار کرنا ان کو اپنے عذاب کے بارے میں اور اپنی سزا کے بارے میں، مما اس میں سے ہے، یزجرہم عما ہم فیہ جو روک دے انہیں اس سے جس میں وہ ہیں، من الشرک والمعاصی وغیر ذالک شرک اور گناہ وغیرہ میں سے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا ایک طرح سے فضل اور رحمت اور عدل ہے. قال ممتنا بذلک علی بریتہ، تو یہ اپنی مخلوقات پر، بریہ کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، اولئک هم خیر البریہ شر البریہ، احسان کرنا، من سے ممتنن احسان جتانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو مطلب کیا ہے کہ مجرموں کو سزا دینا، متقین کو انعام دینا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے فضل، رحمت، عدل اور لطف پر مبنی ہے جو وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر جو اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا، اپنی سزا سے ڈرایا تاکہ وہ اپنے شرک اور گناہوں سے باز آ جائیں، تو یہ بھی رب کا احسان ہے اپنی مخلوق پر. اسی لیے ان آیات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے. السؤال، ذکر اللہ عذاب المجرمین فی جہنم، ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرمین کے عذاب کے بارے میں جہنم میں، ثم امتن علیہم پھر احسان جتلایا ان پر، بقولہ فبأی آلاء ربکما تکذبان اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں. فکیف یمتن علی عبادہ بعذاب المجرمین، تو کس طرح یا کیوں احسان جتلایا اپنے بندوں کے اوپر مجرموں کے عذاب کے بارے میں، یا مجرموں کو عذاب دے کر کون سا احسان جتلایا؟ جی ہاں، وَكَانَ إِنذَارُهُ لَهُمْ عَنْ عَذَابِهِ وَبَأْسِهِ مِمَّا يَزْجُرُهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَغَيْرِ ذَلِكَ هَذَا كُلُّ مِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، یعنی اللہ کا یہ ڈرانا جو ہے، خبردار کرنا جو ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کا عدل ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں ہی آگاہ کر دیا.
کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ فارم میں بتانا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں یہ اور یہ سزا ملے گی, اور دوسرا کیا ہے کہ مجرموں کے حال کا پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا گیا کہ مجرموں کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے. تو اب ہر کوئی دیکھ لے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں فال کر رہا ہوں, کہیں یہ میرا حال تو نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی صحابہ تھے یا تابعین وغیرہ تھے وہ جہنم کے ذکر سے رویا کرتے تھے, اور بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی, اور بعض اوقات تو قطرے زمین کو تر کر دیتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ مجرموں کا جب حال پڑھتے تھے تو انہیں اپنے ماضی کے دور جاہلیت کے گناہ یاد آتے, پھر اس کے بعد دور اسلام میں بھی ظاہر ہے ہم انسان ہیں, پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اور جو بڑائی ہے اور جو اس کا حق ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنی کوششیں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں. ہم کچھ بھی کر لیں, ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں, تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, ہم جنت کو کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں جنت ضرور دی جائے. تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. تو یہ جو انذار ہے یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا لطف ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ پہلے سے ہی خبردار کر دیا. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ سورہ رحمان کے پس منظر میں کتنے ڈفرینٹ لینس لگ جاتے ہیں نا, لائک اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی الرحمان سے کر کے اسٹیبلش کر لیا کہ اب جو بھی آ رہا ہے اٹس آل رحمت آف اللہ سبحانہ وتعالی. بالکل, بیکاز اکثر جب ہم ریڈ کرتے ہیں نا استاذہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سطحی نظر سے یا کوئی بہت کسی اور, جیسے آپ اکیڈیمیا میں دیکھ لیں, وہ ان آیات کو بہت مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ بس ڈرایا جا رہا ہے یا پھر somehow ایک کوئی سزا ہے یا کوئی اس طرح, لیکن جب تک ہم ڈیپ ڈاؤن سمجھتے نہیں کہ ویئر از اٹ کمنگ فرام, تو ہم وہ لطف جیسے آپ کہہ رہے ہیں وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹارٹ اسی سے کرایا کہ پہلے ہم اس کی سب رحمت محسوس کریں, دین انڈرسٹینڈ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہماری اپنی بہتری کے لیے بتا. بالکل. اور پھر اس میں آپ دیکھیے نا کہ جیسے مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور پھر ان کو ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو بعض اوقات ہم علمی باتیں جب بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں نا, تو نواسی ناسیہ کون سا حصہ ہے اور اس حصے کا فنکشن کیا ہے اور یہ سب پتہ ہونا چاہیے, لیکن اس ڈیٹیل میں اتنا نہ جائیں کہ اصل مقصد ہی بھول جائے, اور یہ سزا کی جو انٹینسٹی ہے وہی محسوس نہ ہو کہ کس طرح ان کو پکڑ کے پیچھے کی طرف باندھا جائے گا, یعنی ان کے پیشانی کے بال اور ان کے قدم جو ہے ان کو زنجیروں میں باندھ کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو یہ شیپ جو ہے نا عام طور پر انسان کی نہیں ہوتی, یعنی یا آگے کو جھکتا ہے, آگے کو بھی اگر جھکے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب آگے کو جھکتا ہے تو چھپ جاتا ہے نا, چہرہ نیچے آ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. لیکن جب اکڑ میں انسان جس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن اور اکڑا دیا جائے گا اور پیچھے کر کے اس کو باندھا جائے گا. تو یہ تو اور بھی زیادہ شدید پھر ذلت اور رسوائی کی بات بھی ہے. سزا اپنی جگہ اور ذلت اور رسوائی اپنی جگہ ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس کے اصل مقصد سے نہ ہٹا جائے. یعنی ہم ٹھیک ہے الفاظ کی ڈیپتھ میں جائیں, معانی کو دیکھیں, ساری چیزیں دیکھیں, لیکن اصل مقصد نہ بھولیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, یہ کیوں آیا ہے. استاذہ انہوں نے جس بات کی وضاحت کی ابن کثیر نے, تو میں اس کو ریئل لائف سے ریلیٹ کر رہی تھی. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو خیر اور شر, حرام اور حلال سب بتاتے ہیں الحمدللہ, لیکن کبھی وہ چھپ کے اگر کسی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں اور وہ چیز ان کی واضح ہو جاتی ہے اور ماں باپ پھر ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو درست راستے پہ لانے کے لیے کچھ اسٹرکٹ میجرز بھی اگر لیتے ہیں, تو بعض دفعہ بچے اور ریبیلیس ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ہماری پتہ چل گئی تو اب پھنس گئے, وہ مشکل میں تو آ گئے لیکن اب اور مزید کیا کریں. تو وہ پھر مزید جھوٹ بولنا اور پھر مزید چھپ کے کام کرنا, اس طرح جب کرنے لگتے ہیں تو اور ان کو پھر ہم کیسے سمجھائیں؟ اصل میں صرف اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. تم نے یہ کیا, یا تم یہ کر رہے ہو, یا تم کر کے جھوٹ بول رہے ہو, یا کور کر رہے ہو, یا چھپا رہے ہو, یا اس کو چھوڑ دیں. اگر صرف اتنا اقرار ہو جاتا نا, ہاں کیا, تھوڑا کیا, یہ زیادہ کیا, بعض اوقات کیا زیادہ ہوتا ہے تو کہتے تھوڑا کیا, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, اصل چیز یہی ہے کہ اصل نقطے کی طرف لایا جائے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہے. تم ہم سے چھپ جاؤ گے, ماں باپ سے, معاشرے سے, کسی کو بھی نہیں پتا. تم کسی غار میں چھپ کے کوئی غلط کام کرو, لیکن اس کا انجام کس کے ہاتھ میں ہے, اس پہ سزا یا جزا کس کے ہاتھ میں. تو جب تک یہ چیز اندر نہیں اترتی نا, تو سمجھانے کا عمل مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے شاید ہی کوئی صورت گزرے جو بڑی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں جزا اور سزا دونوں کا ذکر نہ ہے, کیونکہ یہ دونوں بہت ہی زبردست فیکٹرز ہیں انسان کی اصلاح کے لیے. یا انسان کام کرتا ہے کسی بینیفٹ کی خاطر,
کسی جزا کی لالچ میں، لالچ کیا لیں، یا اس کی خواہش میں، یا پھر انسان چھوڑتا ہے کسی چیز کو اس کی سزا یا اس کی برے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ جو ایمان کا مضبوط ہونا ہے نا، یہی اصل میں ذریعہ ہے تزکیہ کا اور اصلاح کا. تھوڑا سا میں اس بات میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ اگر آپ نے کمیونیکیشن کو اوپن رکھا ہو ہر بات کے لیے، ان کو پتا ہو کہ اچھی بری جو بھی بات ہے ہم اپنے والدین سے کر سکتے ہیں، کچھ اچھا کیا یا برا کیا، اور وہ چاہے غصے ہوں گے لیکن وہ ہمیں ایکسپٹ رکھیں گے، لائک بہت زیادہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو اگر انہیں پتا ہو کہ فوری طور پہ آپ ریئیکٹ کریں گے تو پھر وہ کمیونیکیشن کا ڈور ہر وقت ایک کھلا ہو، کیونکہ ہم بھی بچے تھے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب پہلا چیز یہ ہو کہ آپ نے چھپانا ہے تو اس سے اور غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب ایک اچھے مسلمان ہونا ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن باہر آپ ایک دم جب سوسائٹی میں جائیں تو وہ شاید بہت زیادہ کول نہ لگے بچوں کے پرسپیکٹو سے. تو بچوں کو بھی بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، چیلنجز ہیں ان کے لیے، لیکن اگر کانفیڈینس ان کے اندر آ جاتا ہے نا ایک دفعہ دین کے بارے میں، تو انہیں ڈر ہو جاتے ہیں. دروازہ کھلا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، ان کو پتا ہو کہ دعا کا راستہ کھلا ہے، اللہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جڑی جاتے ہیں پھر انشاءاللہ. نمبر 13 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قال الراغب، راغب اصفہانی کہتے ہیں، بَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُرَادُ بِهِ مَا يَخْطُرُ بِالْبَالِ مِنَ الرُّعْبِ. وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، لا یراد بہ، اس سے مراد یہ نہیں، ما یخطر بالبال، جو دل میں پیدا ہو جاتا ہے، من الرعب، رعب میں سے، دہشت میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے مراد وہ خوف نہیں جس سے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. کاستشعار الخوف من الاسد، جیسے احساس ہوتا ہے خوف سے شیر کے، یعنی شیر سے ڈرنے کے بعد ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تو وہ خوف یہاں مراد نہیں ہے. بل انما یراد بہ، بلکہ اس سے مراد الکف عن المعاصی، گناہوں سے رکنا ہے، وتحری الطاعات، اور اطاعت میں متحرک ہو جانا ہے. تحری کا لفظی مطلب حرکت کرنا نہیں ہوتا، تحری کا مطلب ہوتا تلاش کرنا، کھوج لگانا. وَلِذَلِكَ قِيلَ، اسی لیے کہا گیا ہے، لا يُعَدُّ خَائِفًا مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلذُّنُوبِ تَارِكًا. لا يُعَدُّ، نہیں گنا جاتا تعداد سے، خائفاً، خائف کو، یعنی خائف شمار نہیں ہوتا، من لم یکن، جو نہ ہو، للذنوب تارکن، گناہوں کو چھوڑنے والا. جو گناہوں کو نہ چھوڑے وہ خوف کھانے والے میں شمار نہیں کیا جاتا. اور یاد رکھیے کہ اللہ سے ڈرنا اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. رغبا و رہبا، اور علم جو ہے وہ اور زیادہ خشیت میں اضافہ کرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ آنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے. اور یہ پیدا ہونا کیا ہے؟ گناہوں سے رکنا اور نیکیوں کی طرف چلنا. السؤال کیف یکون الخوف من مقام اللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کا ڈر کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیف، کس طرح ہوتا ہے؟ یکون الخوف من مقام اللہ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرے گا؟ کیا کرے گا؟ گناہ چھوڑ دے گا اور اطاعت کے کاموں کو لازم کر لے گا. لاسٹ ویک ہم نے جب پڑھا تھا تو مجھے نا یہ خافہ کا ورڈ بہت انٹریگ کیا نا، کہ کیونکہ دوسرے کو جو سورہ نازعات ہے وہ میری بڑی فیوریٹ آیا، کہ جس میں آتا ہے کہ جو اپنے نفس کی اس سے بھی رک گیا اور کھڑے ہونے سے ڈرا. تو جب میں نے اس میں کتاب میں چیک کیا نا مترادفات القرآن میں کہ اور کتنی جگہ پہ آتا ہے، تو دیر لائک 12 ورڈز انہوں نے بتایا جو کہ ڈر کے سینس میں آتے ہیں نا. لیکن خافہ از اے کائنڈ آف ڈر جو کہ آنے والے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگا اتنا سمپل سا ہے وہ، لیکن اٹس لائک اتنی ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈر ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی جیسے، ایسے نہیں ہوتا ایسے کہ انجام ہمارا اپنے ہی جیسے ہاتھ میں، ہم خود ہی اکاؤنٹیبل جیسے اپنے ہو جائیں اور کیئرفل ہو جائیں، تو ہم اسی سے ڈرا رہے ہیں. جتنا انسان سوچتا ہے نا اس بارے میں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے سامنے اور اس سے بھاگ نہیں سکتے کہیں، اتنا ہی زیادہ پھر انسان
یہ ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ نہیں، پھر اس کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یا یہ کرنا ہی کرنا ہے جو کرنے کو دل نہیں چاہتا. استاذہ یہاں جو انہوں نے مثال دی نا شیر کے ڈرنے سے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شیر سے ہم کب ڈرتے ہیں؟ ویسے اگر ہم اس کو پکچر میں دیکھ لیں یا ایون زو میں بھی دیکھ لیں، وہ کیج کے اندر ہے، ہم تو اس سے نہیں ڈریں گے. وہ تو صرف اسی وقت ڈریں گے جب کوئی اعلان ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہو گیا ہے، اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں واقعی ایسا ڈرنا کہ جیسے شیر سے ڈرنا ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. بالکل. اصل میں شیر سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ جان کا خطرہ ہے، کھا جائے گا یا کھا نہ گیا تو زخمی کر دے گا، تو وہ بھی بہت پینفل ہے. اور اس کا کیا ہے، یقین ہے یا شک ہے؟ اس میں یقین ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حساب لیں گے، اس کا ہمیں شک ہے، پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں لیں گے، یقین نہیں. اگر یقین ہو جائے نا تو پھر عمل میں تبدیلی شروع ہوتی ہے. عموماً جو ڈر ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اس چیز سے دور کرتے ہیں. اللہ کا خوف جو ہے اللہ سے قریب کرنے والا ہونا چاہیے، بس یہ ایک ڈفرینس. گناہوں سے دور کرنے والا لیکن اللہ سے قریب کرنے والا. استاذہ جی یہ جو تحری کا ورڈ ہے نا، یہ مجھے یاد آ رہا تھا، ہم نے بخاری کی کتاب میں پڑھا تھا جب پانی کے لیے صحابہ کرام تلاش کے لیے نکلے تھے تو کس طرح انہوں نے تلاش کی تھی اس پانی کی، اور اس طرح سے ہمیں طاعت کو تلاش کرنا ہے. بالکل. جیسے صدیق ہے نا، صدیق کا لفظ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من یتحری الصدق، جو سچائی کی کھوج میں رہتا ہے، کہ ہر چیز کے معاملے میں سچائی کو ہی دیکھتا ہے، سچائی کے ساتھ اس کو لیتا ہے اور اس معاملے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ایسی ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کر لیتا یا یہ کہ شک والی چیزوں کو نہیں اختیار کرتا. اسی طرح سورہ جن میں بھی آتا ہے نا تحروا رشدا، تحروا رشدا، کہ انہوں نے رشد یا ہدایت کی تلاش کی. اور جب تلاش کرتا ہے انسان تو پھر حرکت میں آتا ہے، اس لیے سیکنڈری میننگ اس کا لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو ڈر کی بات ہو رہی تھی، ہم نے سورہ قمر بھی پڑھی تھی، اس میں تھا کہ کیفا کانا عذابی و نذر. تو بار بار جب یہ آئے 3-4 دفعہ آئی تو لٹرلی واقعی لگا کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے انسان کے اندر جو اس کو گناہوں سے پل آؤٹ کرے. ہم یہ قیامت کی باتیں اور جہنم کی باتیں کتنی سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اس کو، لیکن وہ جو ایکچولی ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، وہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا جس سے ہم گناہوں سے بچ سکے. ہم رات دن میں کتنی دفعہ کتنے گناہ کر کے کہتے ہیں اچھا نہیں بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، یعنی زبان سے تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا ڈر ہونا چاہیے نا، وہ پیدا ہونا وہ اصل چیز ہے. وہ پیدا ہو گیا تو یہ قیامت سے ڈرنا کتنا آسان ہو جائے ہمارے لیے. اس کے لیے صحابہ کے حالات، سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. کہ یہ قرآن ان لوگوں نے بھی پڑھا تھا تو اسے پڑھ کے پھر ان کا حال کیا ہوا تھا، وہ کیوں راتوں کو اٹھ جاتے تھے، وہ کیوں دن کو روزے رکھتے تھے، وہ کیوں ایک جہاد کی پکار پر چل پڑتے تھے، کیا چیز انہیں اٹھا دیتی تھی. ہم ایک حکم کئی بار پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں کہ نہ کریں. جی استاذ جی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے اس کے لیے کنٹینیوس اگر محنت کرنی ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق مسلسل کا جوڑ کے رکھیں. یہ جو ہمارا ویکینڈ کا ہے بس اگر یہ اتنی حد تک رہ گیا تو وہ پھر بیچ میں 5 دن تو بھول جاتے ہیں نا، تو اس کا کنٹینیوس تعلق اس میں اگر ریوائز کرتے رہے نا، ایٹ لیسٹ لسننگ کرتے رہے تلاوت کی، ایٹ لیسٹ. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی سورت چلتی ہے تو میں اس کو پھر ریپیٹڈلی سنتی ہوں. کبھی کہیں جا کے اٹک جاتا ہے انسان، کبھی کوئی چیز، کیونکہ سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے نا. ابھی ہم کلاس روم سچویشن میں ہیں، پھر کسی سے ملیں گے وہ کو اپنا مسئلہ بتا دے گا، پھر کچھ اور دیکھ لیں گے، کچھ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد ان سچویشنز کی تبدیلی کے ساتھ جب پھر ہم تلاوت دوبارہ سنتے ہیں نا، پھر اور طرح باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جی بالکل، ہم لوگ آپ کے لیکچرز بھی گھر پہ اسی لیے دوبارہ سنتے ہیں تو ایک کنیکشن اللہ قرآن سے جوڑ کے. اب چونکہ آپ کو صورت اچھی طرح سمجھ آ گئی نا، تو ڈائریکٹ بھی اگر آپ سنتے رہے نا تلاوت بھی، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. آپ کی بات سے ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ تلاوت جب سنتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی فوکس ہوتا ہے. تو صبح میں اپنی سورہ لقمان کا ریویو کر رہی تھی تو خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. یہاں پہ جب میں آئی تو ٹھہر گئی. میں نے کہا ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں آسمان، اتنا بڑا آسمان، اور اس کو کس طرح سے بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ آسمان، پھر سماوات کی بات ہوئی کہ سبھی سماوات جو ہیں وہ بغیر ستونوں کے ہیں.
لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس میں پہاڑوں کے ساتھ اس کو گاڑ دیا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کے وہ لڑکے نہ. تو ایک دم مجھے آیا کہ جیسے اسپیس میں لوگ جاتے ہیں کیسے لڑکتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اگر ہم یہاں پہ اس طرح وہ کشش ثقل نہ ہوتی، وہ گریویٹیشنل فورس نہ ہوتی تو کیسا لگتا ہم سب ایسے لڑکتے پھرتے، عجیب سا سما ہوتا. صحیح بات. کہ ہم اور پھر اس پہ کیسا شکر آتا ہے کہ جب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 قدم بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ اپنے قدم اٹھانے پہ کب شکر ادا کیا ہم نے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے چاہتے کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، وٹ ڈو وی وانٹ، اور اپنی اس چاہت میں سچے کتنے ہیں، اور اس چاہت کے لیے کوشش کیا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کتنی ہے. امام کشک تھے نا، مفسر ہیں، یہ ایجپشن ہے، تو وہ اپنے لیکچرز میں اور ویسے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کہ مجھے امامت کی حالت میں اور سجدے میں موت دینا. تو ہوا ہی یہی کہ جیسی انہوں نے ایگزیکٹلی دعا مانگی تھی، اور بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں کہ وہی دعا مانگا کرتے تھے، ویسے ہی ان کی موت ہوئی. امامت کرا رہے تھے اور جمعے کا دن تھا اور سجدے میں ہی ان کی جان نکلی. تو وہ سچی تڑپ ہوگی نا، اور اس کے لیے سچی دعائیں مانگی ہوں گی، سچی چاہت ہوگی کہ ایسی موت آئے. ہم دنیا کے تو گھروں کا ڈریم کرتے ہیں، ایسا گھر ہو، ایسی کار ہو، ایسے بچے ایسے بن جائیں، فلاں ایسا فلاں، اور وہ ڈریمز کسی نہ کسی طرح سوتے جاگتے ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اپنی موت کے بارے میں ہمارا ڈریم کیا ہے؟ ہم کس حال میں مرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا اختتام کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے، اور پھر اس چاہت کے لیے ایفرٹ کیا ہے، اور اس کے لیے دعا کتنی ہے. کبھی بھول کے خیال آ گیا، اچھا اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ اچھا خاتمہ کرے. لیکن پھر کبھی کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہماری موت ایسے ہے، کسی اور کو دیکھتے کہتے ہیں یا اللہ ایسی آ جائے. ہماری اپنی کیا تمنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سچائی تو وہی ہوتی ہے نا جو ہمارے اپنے دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی بات ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اپنی چاہتوں میں بھی، یا صرف ایک ریٹرک ہے، صرف ایک بات ہے دہرائے جاتے ہیں، سنی سنائی. کوئی کہہ رہا ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں بڑے گناہگار ہیں ہم، یا کوئی دعا ویسے ہی کہتے تھے یا اللہ ہاں ہمارا خاتمہ اچھا کر دے. چند جملے ہیں جو رٹے ہوئے ہیں اور وہی دہراتے رہتے ہیں. دل سے کیا نکل رہا ہے؟ استاذہ اس بات پہ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اور ان کے بیٹے کہتے تھے کہ کیسے کہ شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ملے، کیونکہ وہاں تو نان مسلمز نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی خواہش پوری کری الحمدللہ. بالکل. اور دوسرا استاذہ یہ کہتی کہ عباد الرحمان کی آیات میں ہمیں سارا بتا دیا گیا کہ وہ عباد الرحمان کی صفات کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بالکل، یعنی ان ساری اچھی اچھی صفات کے ساتھ پھر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ عباد الرحمان دعائیں مانگ رہے ہیں، انہا ساعت مستقرا و مقاما. السلام علیکم سازا جی. وعلیکم السلام. سازا جی ابھی آپ نے یہاں پہ بات کی امام کشت کی کہ دعا مانگا کرتے تھے، تو تھوڑی سی میں بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی امی جی کے بارے میں کہ ان کو قرآن پاک اور نماز سے بے انتہا محبت تھی. ہماری جو آنکھ کھلتی ان کی تلاوت قرآن سے کھلتی، اور سورہ الرحمن موسٹلی وہ پڑھا کرتی تھیں. ویسے تو ڈیلی ایک پارہ بھی پڑھتی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن کچھ سوراز جو ہیں صبح صبح لاؤڈلی وہ تلاوت کرتی تھیں ماشاءاللہ. اور سورہ الرحمن یاد کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑی، کیونکہ وہ سن سن کے ہی مجھے یاد بھی نہیں مجھے کب سے یاد ہو گئی ہوئی تھی. اور جب ان کی وفات کا جو ان سے پہلے جو ہوش میں ان کا عمل تھا وہ نماز قرآن ہی تھا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ صفحہ پلٹ دیں میرے لیے 20 پارہ کا. تو اکثر مجھے آپ کی بات یاد آتی ہے کہ جن کی زندگی جس طرح گزرتی ہے ان کا خاتمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا لکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی نانی قرآن پڑھاتی تھی اور بچے اور بہت لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا. تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگی کہ یہ کتنی خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھو تو صحیح، تمہارے ساتھ بیٹھی ہے. شاید اپنی بیٹی کو کہہ رہی. تو کہتی ہیں اماں ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے. کہتی دیکھو تو صحیح، دیکھو اور اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اور تمہیں یہ پھول نظر نہیں آ رہے، دیکھو کتنا پیارا گارڈن ہے. اور یہ یعنی عین موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ یہ باتیں کر رہی تھیں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو گئی. تو میں سوچتی ہوں کہ ہماری کیا ڈریم ہے، ہم کیسے رخصت ہوں، ہمیں کیا نظر آئے. کیونکہ فرشتہ بھی مقرر ہو چکا ہے، جگہ بھی مقرر ہو چکی ہے، وقت بھی مقرر ہو چکا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اپوائنٹڈ ہے وہ فرشتہ جس نے میری جان لینی ہے.
مقرر ہے وہ جگہ جہاں جان نکلنی ہے. تو اس کے بارے میں کتنا سوچتی ہوں کہ وہ کیا وقت ہوگا, وہ کیسی شکل نظر آئے گی. کتنی کتنی چیزوں کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں, یہ کیسے ہو, یہ کام, چھوٹا سا بھی کوئی کام پڑ جائے نا, کوئی چھوٹا سا بھی انٹرویو ہو, کسی نے ملنے کے لیے آنا ہو, کوئی اپائنٹمنٹ ہو, تو ہم بار بار اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. آج میں نے لیکچر دینا ہے, آج میں نے یہ کرنا, آج فلاں نے آنا ہے, آج یہ چیز تیار. کو گھر میں گیسٹ آ رہے ہو, جب گیسٹ نے آنا ہو, شادی رکھی ہو آپ نے 6 مہینے بعد ہی اپنے بچے کی, تو آج سے فکر کرنے لگتا ہے اچھا فلاں کو بلایا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کیسا ہوگا, یہ کیا, اور امیجنیشن میں ہر چیز آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان فرشتوں کے آنے کے بارے میں بھی کبھی ہم امیجنیشن میں کچھ بنا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہوں گی میں, کیسے آئیں گے وہ, کیا کہیں گے مجھ سے, سلام کریں گے کہ نہیں. آج صبح پھر میں دوبارہ یہ 2 جنتوں کا جو کمپیریزن ہے اس کو دیکھ رہی تھی کہ کتنا فرق ہے نا. ایک جگہ پانی چل رہا ہے, ظاہر ہے جو چلتا پانی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نا, یعنی نہر جو ہوتی ہے اس کا پانی دیکھیں اور فوارے کا پانی دیکھیں, اسی جگہ وہی پانی ریپیٹ ہو کے اوپر اٹھ رہا ہے. تو اس جنتوں میں یہ ہے, ان جنتوں میں وہ ہے. وہاں من کل فاکہۃ زوجان, اور یہاں پر نخل و رمان, اور پھر کس طرح وہاں پر ذواتا افنان اور یہاں مدہامتان. تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا پاسبل ہوگا کہ جو صرف اصحاب الیمین ہو, وہ جو دوسری جنت جس کا اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے اس کو دیکھ ہی پائیں کم از کم, یعنی دیکھنے کے قابل تو ہوں کہ ان جنتیوں کو کیا ملے گی. جیسے اگر ہمارے بہن بھائی میں سے کسی کا گھر ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اچھا نیا گھر لیا ہے, کیا کیسا ڈیکوریٹ کیا, کہ دیکھے تو صحیح کیا کیا رکھا ہے, ایک شوق سا ہوتا ہے. تو اسی طرح سن کے, پڑھ کے, امیجنیشن میں دیکھ کے ایک شوق سا آتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں تو اگر کوئی چیز جو اپنے ساتھ کے ہوتے ہیں ان سے کم ہو تو انسان کے دل میں وہ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم پیچھے رہ گئے. انسان ہے نا, ہم سب انسان ہیں, چاہے نمبر بھی تھوڑے کم آئے دوسرے سے تو دل میں آ جاتا ہے کہ پیچھے رہ گئے. تو وہاں جا کے اگر پیچھے رہ گئے, یعنی اگر جہنم سے اللہ بچا لے ہم سب کو اور جنت میں داخل کرے, اور اس میں اگر پیچھے رہ گئے وہ اصحاب الیمین, کیونکہ تھوڑے لوگ ہیں نا سابقون میں سے, تو اس کی خواہش کیوں نہیں کرتے, اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ جو کر رہے ہیں اس سے تھوڑا اور آگے نکلے, اس سے اور بہتر کریں تاکہ اگلے درجے پہ پہنچے. اگلے کا سوچیں گے تو شاید کچھ ہاتھ آ ہی جائے. تو وہ بیلنس تو کرنا ہے, ایک طرف جہنم کی فکر بھی کرنی ہے اور دوسری طرف جنت کی خواہش بھی کرنی ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے. پھر میں سوچنے لگی کہ کیا کروں, کون سا کام کروں, اور کیا ہو. تو مجھے یاد آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عمل کی جزا بتائی ہے نا کہ کتنی ہوگی, لیکن روزے کی جزا نہیں بتائی کہ میں خود دوں گا. تو جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی نفلی روزے الحمدللہ فرائض تو پورے کرتے ہیں, اور وہ جو خاص دن ہیں, لیکن کیا کریں. پھر ان اعمال کی توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے نا, اللہ توفیق بھی دے دے, کیونکہ کئی صحت کے مسائل ہوتے ہیں, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں کوئی مصروفیات ہوتی ہیں, کتنی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے, شوق بڑے بڑے ہیں, اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. کیف یکون الخوف من مقام اللہ, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ڈر کس طرح کا ہوتا ہے. اللہ کے خوف سے مراد نافرمانیوں سے رک جانا اور اطاعت میں متحرک ہونا ہے. نمبر 14 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها الا الله عز وجل. اور یہ بستر, تلک الفرش, ان بستروں کی صفت نہیں کوئی جانتا, ان کا وصف, ان کی صفات اور ان کا حسن و جمال سوائے اللہ عز وجل کے. بستر کے ساتھ ہی کمفرٹ کا اور ایک سکون کا سا وہ ایک احساس ہوتا ہے نا. تو جنت کے بستر اور ان کے اندر استبرق اور وہ سب, حتی ان بطائنها التي تلی الارض منها من استبرق, یہاں تک کہ ان کا اندرونی حصہ جو زمین پر لگا ہوگا وہ موٹے ریشم کا بنا ہوگا. وهو احسن الحریر وافخره, اور موٹا ریشم سب سے زیادہ بہترین اور پرفخر ہوتا ہے. فکیف بظواہرها التی تلی بشرتہم, تو ان بستروں کا ظاہری حصہ کتنا عظیم الشان ہوگا جو ان کے جسم سے لگ رہا ہوگا.
وہ کتنا خوبصورت ہوگا. یعنی جو نیچے کی طرف جو نظر بھی نہیں آئے گا وہ استبرق ہوگا, تو اوپر کیا ہوگا وہ تو ذکر ہی نہیں کیا نا, کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, کسی کو اس کا نام بھی نہیں آتا, اس کا تو وصف بھی یہاں بیان نہیں ہوا. السؤال الا ماذا يدل جمال بطائن الفرش, ان بستروں کے اندرونی حصے کا خوبصورت ہونا کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ الا ماذا يدل, کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ جمال حسن بطائن الفرش, بستروں کے اندرونی حصے کا, کہ بہت ہی خوبصورت ہوگا. یعنی کہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. تلک الفرش لا یعلم وصفها وحسنها الا اللہ عز و جل.